ربيع تبادى بهذه الصدور وعمر تنادى بها أحلى شعور وإخوان خير لهم. وہ ہندوستان کے ایک مشہور بزرگ گزرے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور بادشاہ وقت سے سوال کیا تھا کہ بادشاہ کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے؟ تو سرکاری جو ملا تھے بادشاہ درباری ملا، تو ان لوگوں نے سب نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ کے لیے گنجائش ہے. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بادشاہ کو بھی سمجھ تھی، کہنے لگا یہ تو سارے میرا مال کھاتے ہیں، درباری ملا ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسے سے پوچھو جو حق بولنا جانتے ہیں، حق بولنے والے کسی ملا جیون سے جا کے پوچھو جو اپنی سوکھی روٹی پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مال و دولت اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں. تو اب ملا جیون سے پوچھا تو ملا جیون نے کہا کہ میں اس کا جواب جو ہے نا جمعے کے دن دوں گا، جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے. تو بادشاہ وقت جامع مسجد میں ظاہر موجود ہوتے تھے، نماز اس زمانے میں کہ بادشاہ خود ہی پڑھایا کرتے تھے، جمعے کی نماز خصوصاً. نماز کے بعد کہا بھائی ملا جیون آج ایک مسئلہ بتائیں گے، بادشاہ نے فتویٰ لیا تھا تو اس کا جواب دیں گے. ملا جیون ممبر پہ کھڑے ہو گئے، ممبر پہ آئے اور ملا جیون نے دو جملے کہے، کہنے لگے مفتی و مستفتی. مستفتی کہتے ہیں جو فتویٰ مانگتا ہے، جو سوال پوچھتا ہے، اور مفتی وہ جو فتویٰ دیتا ہے. تو کہنے لگے کہ یہ جو سوال کیا نا اس کا مفتی اور مستفتی ہر دو کافر ہیں، دونوں کافر ہو گئے، دونوں کافر ہو گئے. یہ فتویٰ ملا جیون نے یہ صادر کیا. مفتی کون تھے؟ جو درباری ملا تھے، اور مستفتی خود بادشاہ سلامت، خود بادشاہ ہے. بولا دونوں کافر ہو گئے. اتنا بدیہی مسئلہ، اتنا صریح مسئلہ، اتنا واضح مسئلہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مرد پر ریشم پہننا حرام ہے، انہوں نے کیسے بادشاہ کے لیے اس کو حلال کر دیا؟ اور بادشاہ کو ایک خیالی کیسے آیا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ریشم پہننا میرے لیے کیسا ہے؟ بہت زیادہ دولت کے اندر ڈوب گیا ہے. تو یہ قصہ سنانے کا مقصود کچھ اور ہے. آگے سنیے. بادشاہ کو وزراء نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایسی بےزتی آپ کی کر دی، اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے. ملا جیون کی گردن اڑوائی اور مشاورتیں چلنے لگی اس پہ شاہی دربار میں. تو بادشاہ کے دربار میں سے کوئی چاہنے والا تھا ملا جیون کا، نیک لوگوں کے چاہنے والے وہ ہر جگہ، چاہے وہ بیس کیمپ ہو، چاہے وہ کوئی بھی بڑی سے بڑی جگہ وہ کچھ اللہ کے چاہنے والے، اللہ والوں کے چاہنے والے وہاں ہوتے ہیں. تو کسی نے جا کے ملا جیون کو بتا دیا، کہنے لگا کہ بھائی ایسے ایسے جو ہے نا وہ بادشاہ کے دربار میں تمہارے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، قتل کے فیصلے کے امکان ہے، بہت زیادہ امکان ہے، گردن اڑائی جائے. تو عجیب جواب دیا، عجیب، ہم لوگوں کے لیے عبرت. یہ میں نے عرض کیا کہ جتنے لوگ بزرگی اور ولایت کے درجے میں پہنچے ہیں نا انہوں نے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آج ہم دیکھیں میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، کوئی سمجھانے والا اگر سمجھدار سمجھانے والا میاں کو سمجھائے گا تو کیا بولا بھائی دیکھو اپنا گھر چھوڑ کے آئیے، آپ اس کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرو. بیٹی باپ کے گھر جا کے بتاتی ہے ابا بہت سخت آدمی ہے، بہت غصے والا. باپ جا سمجھدار آپ بیٹا آپ مزاج سمجھنے کی کوشش کرو. مزاج سمجھو گے زندگی آسان ہو جائے گی. ایک دوسرے کا مزاج سمجھ گئے زندگی آسان ہو گئی. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اس معاشرے میں بھی کیا ہے کہ مزاج نہیں سمجھ میں آیا. دکان پہ کوئی کاریگر کام کر رہا ہے، بول رہا ہے مجھے سیٹ کا مزاج ہی سمجھ میں نہیں آیا. فیکٹری میں ملازم بول رہا ہے مجھے مینیجر کا مزاج ہی سمجھ میں نہیں آیا. اچھا کرتا ہوں تب بھی کوئی کیڑا، برا کرتا ہوں تو پھر تو ہے ہی برا. مزاج. جتنے لوگ ولایتوں پہ، بزرگیوں پہ، اعلیٰ مقامات تک پہنچے انہوں نے ایک ہی کوشش کی ہے، اللہ کا مزاج اور رسول اللہ کا مزاج سمجھنے کی کوشش کی. اور اللہ اور رسول اللہ کا مزاج کیا تھا؟ اللہ نے مزاج دیا، رسول اللہ نے اپنایا. اللہ نے مزاج یہ دیا کہ تکلیف کے وقت میں پیغمبر پہلا کام نماز، نوافل کی کثرت، نماز پڑھنا، یہ مزاج دیا. اور رسول اللہ نے اس مزاج کو اپنایا. اور جتنے لوگوں کو قیامت تک بزرگی اور ولایت ملے گی وہ اسی مزاج کے توفیل میں ملے گی، اسی مزاج میں. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا کہ میرے قتل کے منصوبے، تو مزاج شناس تھے نا، اللہ اور رسول اللہ کا مزاج شناس تھے. تو کیا فرمایا؟
فرمایا لاؤ ذرا میرا گڑوا لاؤ. گڑوا اس زمانے میں لوٹے کو کہتے تھے. کہا لاؤ میرا لوٹا لاؤ, ابھی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں, اس کو پتہ چل جائے گا. بدل کے منصوبے بنانے والوں کو پتہ چل جائے گا.